بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب اپنے اپنے گھروں میں ٹھیک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے اور سلامت رکھے، آمین۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور یہ تھا میرا ناشتہ آج صبح کا۔ اور یہ جو میرا ولاگ ہے یہ تقریباً 3-4 دنوں کے ہے، کیونکہ بس گرمی کی وجہ سے نا بالکل بھی کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اور میں نے ناشتہ کیا اور میرے چھوٹے بیٹے نے کہا کہ اس کو یہ مینگو ملک شیک اب پینا ہے، تو پھر میں نے اس کے لیے یہ بنایا، کیونکہ لیٹ ٹائم تھا، تقریباً 10:30 بجے اس طرح کا ٹائم تھا۔ تو گرمی کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے نا، میرا بیٹا اکثر وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی ہلکی پھلکی چیز دے دو، میں ناشتہ نہیں کرتا۔ تو پھر میں نے اس کے لیے یہ مینگو شیک بنایا ٹھنڈا، اور کیونکہ میں نے اس میں برف کے چھوٹے چھوٹے پیس ڈالے تھے تو یہ ٹھنڈا تھا، لیکن میں نے پھر بھی تھوڑا سا برف ڈال دیا اوپر۔ اور یہ جس دن میں نے بریانی بنائی تھی، تو اس دن پھر میں نے یہ بنائی تھی بلیک دال۔ میرا خیال ہے یہ مسور کی دال ہے، لیکن اس کا کلر جو ہے وہ ایسے ڈارک براؤن سا ہے یا بلیک ہے، تو ذائقے میں بڑی مزیدار ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہسبینڈ سے کہ میں نے یہ بلیک دال بنا لیتی ہوں اور ساتھ مکئی کی روٹی بنا لیتی ہوں تو بڑا مزہ آئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تو پھر میں نے اور میرے ہسبینڈ نے مکئی کی روٹی کھائی تھی ساتھ، اور میرے بیٹے نے بریانی والے رائس کھائے تھے ساتھ۔ اور یہ دیکھیے نا کتنی مزیدار نظر آ رہی ہے، جیسے حلیم ہوتی ہے نا۔ اچھا، ایک اور خاص بات اس میں یہ تھی کہ یہ بہت ہی اچھی طرح سے گل گئے تھے یہ دال، لیکن پتہ اس کا دانہ الگ الگ تھا۔ تو مجھے نا اس کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ اس میں اس کے دانے الگ الگ تھے اور یہ بڑے نرم بھی تھے، تو کھانے میں نا بڑا مزہ آ رہا تھا۔ اور ساتھ جو مکئی کی روٹی تھی نا، اس نے تو اس کا ذائقہ جو تھا نا وہ دوبالا کر دیا تھا۔ آپ بھی ٹرائی کریں، بڑا مزہ آئے گا آپ کو۔ تو ان گرمیوں میں کیا کرتی ہوں کہ ایک دن خوب کام کرتی ہوں، اتنا کام کرتی ہوں کہ پسینے پسینے ہو جاتی ہوں، اور اگلا دن پھر سارا دن آرام کرتی ہوں اے سی والے کمرے میں، کیونکہ گھر جو ہے نا ایک دن اچھی طرح سے صفائی کرو تو 3 دن بہت ہی صاف رہتا ہے۔ اور یہ پھر اس کے دوسرے دن کا ولاگ ہے۔ میں نے یہ وائٹ رائس بنائے تھے، اور اس میں میں نے نا فروزن سبزی پڑی تھی میرے پاس، گاجر، مٹر، بینز، تو میں نے نا پھر یہ ڈال دیے تھے اس میں، تو یہ بہت مزیدار بنے تھے، بالکل چائنیز رائس کی طرح بنے تھے۔ اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب وائٹ رائس ہو اور اس میں ہر کلر کی سبزیاں پڑی ہو، گرین اور ریڈ اور اس طرح۔ تو میں نے پھر یہ رائس بنا لیے، اور میرے بیٹوں نے اپنے اپنے لیے برگر منگوا لیے کہ ہم تو یہ کھائیں گے، کیونکہ وہ بھی رات کا ٹائم تھا۔ تو ان دونوں نے برگر منگوا لیے کہ ہم یہ کھا لیں گے، ہم جو ہے نا رات کو رائس نہیں کھائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ رائس جو ہے نا میرے گھر میں بہت زیادہ بنتے ہیں، بہت زیادہ۔ اب یہ دیکھیے، یہ ہے کل رات کا کلپ ہے، میں بنا رہی تھی چکن اور اس کے ساتھ یہ رائس۔ پھر سے میں رائس بنا رہی تھی، کیونکہ سب کو رائس اچھے لگتے ہیں تو پھر مجھے بھی اچھے لگتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے،
چکن کا سالن بناتے ہیں اور ساتھ میں رائس بناتے ہیں۔ تو پھر ہم نے اس طرح کیا۔ تو آج کل یہ ہے نا کہ بادل آ جاتے ہیں، اتنے مزیدار بادل آ جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں تیز آندھی سی آ جاتی ہے اور بارش نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ گرمی جو ہے نا وہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ عید آ رہی ہے تو گھر میں ذرا زیادہ صفائی ہوتی ہے ہر چیز کی۔ پہلے تو میں نے کیا کیا کہ کچھ دن پہلے میں نے فریزر کو جو ہے نا اچھی طرح سے دھویا، صاف کیا، کیونکہ تھوڑا بہت گوشت جو ہے نا وہ تو رکھنا پڑتا ہے فریزر میں، کیونکہ عید کے دنوں میں پھر اتنا گوشت نہیں کھاتے میرے بچے۔ تو یہ ہے جو میں رات کو بنا رہی تھی، چکن کا سالن تھا اور اس میں رائس بن رہے تھے۔ رائس میں نے بس گرم مسالے ڈالے تھے، باقی اتنے نہیں ڈالے تھے۔ یہ دیکھیے سادہ سے رائس بنائے تھے میں نے، اور میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ چکن میں ذرا شوربہ بنائے تاکہ ہم رائس کے اوپر ڈال سکیں۔ تو پھر میں نے نا چکن میں تھوڑا سا شوربہ رکھا تھا کہ رائس کے اوپر ڈال سکے۔ تو دونوں چیزیں بہت مزیدار بنی تھی۔ تو ابھی بھی جو ہے نا دوپہر کا ٹائم ہے اور میں بغیر پنکھے کے بیٹھی ہوں یہ وائس اوور کرنے، اور پتہ اتنی گرمی ہے کہ مجھے اتنے پسینے آ رہے اس طرح گرمی میں بیٹھ کے، مگر کیا کروں جب پنکھا لگاتی ہوں تو اس کی نا وہ آواز آتی ہے۔ اور یہ ہے آج صبح کا ٹائم۔ تو میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ مما میرے لیے سلائس بنائیں، پہلے جو ہے نا آملیٹ کی طرح انڈا ڈالے اور پھر اس کے اوپر سلائس رکھے، تو وہ نا مجھے اس طرح سے بنا کے دے۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بنا دیتی ہوں۔ تو پھر میں نے اس کے لیے بنائے، تو میرے چھوٹے بیٹے نے دیکھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ میرے لیے بھی بنا لیتی۔ تو میں نے کہا تم تو کہتے ہو کہ انڈا نہیں کھانا، گرمی ہے، اور تو اس وجہ سے پھر میں نے تمہارے لیے نہیں بنایا، ورنہ میں تمہارے لیے بھی بنا لیتی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تمہارے لیے نا کل بناؤں گی۔ تو آج تو میں نے انڈے میں کیا کیا، تھوڑی سی لال مرچ ڈالی پاؤڈر اور نمک ڈالا، اس کو مکس کیا انڈے میں اور پھر اس کو توے پہ ڈالا، اور یہ اتنے مزیدار بنے تھے، بہت مزے کے بنے تھے، اور میرے بیٹے کو بہت اچھے لگے۔ آج تو میرے ہسبینڈ نے بھی انڈا نہیں کھایا، میرے دوسرے بیٹے نے بھی انڈا نہیں کھایا، کہہ رہے تھے بڑی گرمی ہے تو ہمیں انڈا نہیں چاہیے، ہم جو ہے نا کریم اور مکھن کھائیں گے۔ میں نا کریم سے گھر میں مکھن نکالتی ہوں تو وہ اتنی میٹھی اور مزیدار ہوتی ہے، جب نکالتی ہوں تو 2-3 دن ہم لوگ ناشتے میں کھا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر میں نا اس کا گھی نکال دیتی ہوں۔ تو کل میں نے پھر جو ہے نا تازہ تازہ مکھن نکالا تھا، تو کل اور آج پھر وہ نا ہم نے ناشتے میں کھایا۔ تو اس دن بھی جب میں آپ کو اپنی پلیٹ دکھا رہی تھی نا، تو میں اس وقت کہنا بھول گئی کہ اس میں جو ہے نا آدھی کریم پڑی تھی اور آدھی مکھن پڑی تھی۔ مجھے جو ہے نا مکھن بڑا اچھا لگتا ہے روٹی کے ساتھ، جو سادہ تندور والی روٹی ہوتی ہے نا، مجھے اس کے ساتھ جو ہے نا گھر کا مکھن کھانا بڑا اچھا لگتا ہے۔ آپ کو کیسا لگتا ہے ضرور بتائیے گا۔ کچھ دنوں سے میرا دل کرتا ہے کہ میں زردہ کھاؤں، تو آج میں جو ہے نا سسٹر ولاگر جو ہیں ان کا ولاگ دیکھ رہی تھی نا، تو انہوں نے بھی چنا پلاؤ اور زردہ بنایا تھا۔ میرا اتنا دل کر رہا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ نا وہ زردہ کھاؤں، تو میں بیٹے سے کہہ رہی تھی نا کہ میں بھی بناؤں گی نا، میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں بھی زردہ کھاؤں، بہت دنوں سے میرا دل کر رہا ہے، پتہ نہیں کیوں۔
اور مجھے آتا بھی ہے بنانا، لیکن پھر بھی میں اتنی سست ہو جاتی ہوں نا، گرمی کی وجہ سے کچن میں جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ کیا کرے، اگر یہ سردیاں ہوتی نا تو بڑا مزہ آتا۔ میں سردیوں میں بہت زیادہ کوکنگ کرتی ہوں، قسم قسم کے پکوان بناتی ہوں گھر والوں کے لیے، لیکن جب گرمیاں ہوتی ہیں نا تو میں کہتی ہوں کہ بس بازار سے منگوائے اور بس جان چھوٹ جائے۔ تو یہ دیکھیے وہ اس کے سلائس بن گئے اور بڑے مزیدار بنے تھے۔ اور یہ پھر ان کی چائے ہے، میرے بیٹے کی اور میرے ہسبینڈ کی، اور میں نے ذرا پھر بعد میں پی تھی۔ اور میرے ہسبینڈ لاؤنج میں ناشتہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ٹی وی دیکھتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے نا ہم اندر اے سی والے کمرے میں ناشتہ کرتے ہیں کیونکہ لاؤنج میں بڑی گرمی ہوتی ہے، اور کیونکہ میں نے ناشتہ بنایا ہوتا ہے اتنی گرمی میں تو پھر مجھے تو اور بھی گرمی لگتی ہے۔ تو آپ لوگ اس وقت مجھے دیکھیں گے نا تو میرے چہرے پہ اتنا پسینہ اور اتنی گرمی ہے، لاؤنج میں اس وقت اس ٹائم پہ بیٹھی ہوئی ہوں۔ اور آج جو ہے نا سبزی والا آیا تو میں نے بیٹے سے کہا کہ ذرا دیکھو اگر ان کے ساتھ وہ پتلے پتلے والے بینگن ہو تو لے لو، میرا بڑا دل کرتا ہے کھانے کو۔ تو وہ نا پھر لے آیا، اتنے کچے کچے مزیدار سے بینگن تھے، اور ایسے بینگن تھے کہ بالکل اچار والے تھے۔ ہم لوگ جو ہے نا بینگن کا بھی اچار ڈالتے ہیں، تو وہ پھر میرے ہسبینڈ نے کہا کہ اس کا اچار ڈالو، تو میں نے کہا نہیں آج تو میں پکاؤں گی، کل آئے گا تو اور لے لیں گے۔ اور گائز میں نے آپ سب کو کہا تھا کہ میں نا آپ کو ایک سبزی سے 2 طرح کے اچار بنانا سکھاؤں گی، تو یقین کریں وہ ان اچار میں ایک چیز ڈلتی ہے اور وہ چیز ہمیں کہیں سے نہیں ملی۔ جس دن ملے گی تو میں اسی دن آپ کو وہ اچار بنا کے دکھاؤں گی۔ بس ایک وجہ سے رہ گئی ہے کہ وہ ایک چیز ہمیں نہیں ملی، کسی بھی مارکیٹ میں نہیں ملی۔ تو یہ بینگن جو تھے نا، میں نے اس میں ڈالا ہلدی، زیرہ، اور ایک میرے پاس وہ پکوڑوں والا مسالہ پڑا ہے وہ، اور یہ ریڈ کٹی ہوئی لال مرچ جو ہے نا یہ ڈالی تھی میں نے تھوڑی سی۔ تو یہ جو پکوڑوں کا مسالہ ہے نا، آپ کوئی چیز جب روسٹ کر رہے ہوں تو یہ اس کے اوپر ڈالیں، یہ نا اس کا بڑا مزیدار سا ذائقہ آتا ہے۔ اور نمک ڈالا میں نے اور وہ مسالہ ڈالا، اور پھر بعد میں نے اس میں ہری مرچیں اور لہسن ڈال دیا تھا، تو یہ بہت مزیدار بنے تھے۔ اور کیونکہ یہ ویڈیو ذرا لمبی ہو گئی تھی تو میں نے کھانے کے ٹائم پہ آپ کو پھر نہیں دکھایا، تو بس یہ، اور یہ بہت جلدی بن گئی تھی کیونکہ بڑے کچے کچے سے بینگن تھے۔ میں نے اس کے ساتھ سلاد بنایا اور دہی رکھا تھا ساتھ میں، کیونکہ یہ بینگن جو ہے نا یہ بڑے گرم ہوتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ دہی ضرور کھاتے ہیں۔ تو دہی تھا اس کے ساتھ اور سلاد، اور تندور والی روٹی منگوائی تھی مارکیٹ سے، تو یہ بہت زیادہ مزیدار بنے تھے۔ اگر کل آیا نا سبزی والا تو پھر اور لے لوں گی تو اچار ڈال دیں گے۔ ہم اکثر جو قربانی والی عید ہوتی ہے نا اس میں اچار ڈالتی ہوں، پھر بڑا مزہ آتا ہے جب کھانے کے ساتھ کھاتے ہیں تو۔ آپ کو لک دکھاؤں گی ابھی، یہ دیکھیے، یہ تھی اس کی لک، اتنی مزیدار یہ بنے تھے۔ اور پھر میں نے نا اس کے ساتھ سلاد بنا رہی تھی، میں تو 2 کھیرے میں نے اٹھائے تھے، لیکن پھر یہ ایک بھی بہت زیادہ تھا تو پھر دوسرا میں نے نہیں کاٹا۔ اور آج کل گرمیاں ہے تو میں تو زیادہ جو ہے نا لسی بناتی ہوں، دہی اتنا ہم نہیں کھاتے، لیکن آج بینگن تھے تو پھر میں نے سوچا کہ چلو اس کے ساتھ دہی رکھ لیتے ہیں، لسی نہیں بناتی۔
اور پھر یہ تھا کہ اکثر میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ ذرا سبز چائے بنا دو، لیکن کیونکہ یہ بھی گرم تھے تو پھر ہم نے سبز چائے نہیں بنائی۔ اکثر رات کو بناتے ہیں کیونکہ رات کو یہ لوگ پیتے ہیں، میں تو نہیں پیتی۔ میں تو شام کی چائے بھی بہت کم پیتی ہوں کیونکہ گرمی ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں کہ مجھے نہیں پینی چائے۔ پھر بھی میں بیٹے سے کہتی ہوں کہ بنا لو، اگر دل کیا تو پی لوں گی، نہیں تو بس نہیں۔ تو جو دال تھی نا اس کا مجھے بڑا مزہ آیا، تھوڑی سی پڑی ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اس کا کیا کروں نا، کیسے اس کو استعمال میں لایا جائے۔ دیکھوں گی، اگر نہیں ہوا تو پھر جو صفائی والا ہے نا اس کو دے دیں گے، کیونکہ میرے گھر میں بس یہ ہے کہ جو چیز بچ جائے نا وہ پھر کوئی نہیں کھاتا۔ تو سلاد بھی بن گیا۔ تو گائز، اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔